محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک فلیگ۔ دوستو آج احتجاجی مظاہرہ چل رہا ہے تحریک مساجد اور مدارس کے زیر اہتمام۔ ابھی کچھ عرصے قبل ایک بل منظور ہوا تھا جس کے اندر وقف کے حوالے سے بات کی گئی تھی۔ ہمارے ساتھ دینی مدارس کے ترجمان حضرت مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے اس حوالے سے۔ حضرت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بتائیے گا سب سے پہلے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ بل ہے کیا، تو سب سے پہلے تو اس بل کے حوالے سے بتائیے جو ابھی کچھ عرصہ پہلے منظور ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف املاک ایکٹ کے نام سے جو بل پاس کیا گیا اور ایکٹ کی شکل اسے دی گئی، یہ دراصل پاکستان میں دینی، تعلیمی، رفاہی سرگرمیوں کا راستہ روکنے کی کوشش ہے، اس کی پیش بندی ہے۔ آج مختلف ہیلے بہانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پریشر ہے، مجبوری ہے، FATF کا مسئلہ ہے، لیکن در حقیقت یہ مستقبل کی پیش بندی ہے تاکہ پاکستان میں جو مذہبی شناخت ہے، جو نظریہ پاکستان ہے، جو آئین پاکستان کا تقاضا ہے، اس کے مطابق یہاں پر جو مذہبی اور تعلیمی اور دینی سرگرمیاں ہیں ان کا راستہ روکا جائے۔ اور اس ایکٹ کے اندر ایسی شکیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہر خیر کے کام کا دروازہ بند کرنے کی کوشش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ایکٹ کے حوالے سے زندگی کے تمام طبقات میں تشویش پائی جا رہی ہے، اضطراب پایا جا رہا ہے، اور اس وقت تمام مکاتب فکر کے علماء کرام مشترکہ طور پر اس حوالے سے جدوجہد کر رہے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے بہت سارے اجلاس ہو چکے، بہت سارے پروگرام ہو چکے۔ آج کا یہ احتجاجی مظاہرہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور یہ جو احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ ہے اس کا دائرہ پورے ملک تک وسیع کیا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز جب تک اس ایکٹ کو واپس نہیں لے لیا جاتا اس وقت تک یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکٹ ہماری آنے والی نسلوں، ہمارے نظریے اور ہمارے عقیدے اور ہماری دینی سرگرمیوں پر حملہ ہے، اور ہم اسے اپنی دینی، اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس ملک کے عزیز کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں اور اس کا جو آئین ہے اور اس کا جو نظریہ ہے اس کے تحفظ کے لیے اس سے پہلے بھی کردار ادا کرتے رہے، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ مولانا صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ ریاست کی حیثیت ایک باپ کی طرح ہوتی ہے، جس طرح باپ کو اپنے بیٹوں کے ریکارڈ پر نظر ہوتی ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں، تو اسی طرح یہ ریاست بھی ایک باپ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر وہ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ کے ادارے ہمارے پاس رجسٹریشن کرے تو اس میں تو میرے خیال سے کوئی مذائقہ نہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ منی لانڈرنگ کیس اور اس طرح دہشت گردی کے لیے جو باہر سے پیسہ آ جاتا ہے اس کا راستہ ہم روک رہے ہیں، اور یہ اقدام ہم اس لیے اٹھا رہے ہیں۔ جہاں تک رجسٹریشن کا تعلق ہے وہ ہمارا مطالبہ ہے، جہاں تک فنڈنگ کا معاملہ ہے وہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے جو نظام ہے اس کے اوپر زد پڑتی ہے کہ آپ جب سب لوگوں کو مشکوک بنا دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو صحیح لوگ صحیح کام کر رہے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے نہ رجسٹریشن کروائی گئی، نہ اس کے لیے کوئی راستہ آسان کیا گیا، حتیٰ کہ بینکوں کے اوپر پابندی ہے غیر اعلانیہ کہ وہ مدارس کے اکاؤنٹس نہیں کھولیں گے۔ اب یہ عجیب بات ہے، ادھر سے آپ اکاؤنٹس پہ نظر رکھنا چاہتے ہیں، ادھر سے آپ بینکنگ کا جو سارا سلسلہ ہے اس کو آپ مدارس کے لیے نو گو ایریا بنا رہے ہیں، تو یہ ان کے رویوں سے، ان کے انداز سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو بات زبانی طور پر کہہ رہے ہیں عملی طور پر ایسا نہیں ہے۔ تو اگر وہ ریکارڈ پہ نظر رکھنا چاہتے ہیں، فنڈنگ پہ نظر رکھنا چاہتے ہیں، رجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں، سو بسم اللہ آئیں کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، یہ سب چیزیں ہوں، لیکن ایسا انداز اختیار کرنا کہ جس کے ذریعے سے دین کے جو سرچشمے ہیں انہی کی مشکیں کس دی جائیں اور انہی کے لیے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، تو یہ سراسر غلط ہے اور یہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ تحریک مساجد اور مدارس کا جو بنیاد ہے وہ بھی اسی کے بعد وجود میں آیا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے وقت سے لے کر ابھی تک یہ کامیاب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ جی بالکل کامیاب، ہر گزرتے دن کے ساتھ الحمدللہ تحریک تحفظ مساجد و مدارس میں پیش رفت ہے، لوگ جڑ رہے ہیں، لوگوں میں شعور پیدا ہو رہا ہے۔ جس دن ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا اس دن صرف 2-4 لوگ تھے، آج آپ دیکھیں اتنا بڑا قافلہ ہے، اور یہ قافلہ صرف یہاں نہیں ہے۔ کل لاہور میں اتحاد تنظیمات مدارس کا اجلاس ہوا، انہوں نے کہا کہ جب تک ہمیں تحفظ یہ وقف املاک ایکٹ کا معاملہ اسے واپس نہیں لیا جاتا اور تحریک تحفظ مساجد و مدارس کو مطمئن نہیں کیا جاتا اس وقت تک ہم حکومت سے تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ اسلام آباد سے شروع ہونے والی تحریک کو اب ہم پورے ملک میں پھیلائیں گے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، بہت بڑی پیش قدمی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ آج کے اس احتجاجی مظاہرے میں جو کہ اتنے زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ کا ایک ہی مطالبہ ہے بل واپس کیا جائے یا اس کے علاوہ واپس لیا جائے، بل واپس لیا جائے، اور اس پر بھی غور ہو سکتا ہے اگر ہمارے اکابر
اس میں کوئی ایسی ترمیم کر لیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے دینی سلسلوں کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ ترمیم پر بھی غور کیا جا سکے۔ لیکن ابتدائی طور پر اس مجمع کا اور یہاں جو قیادت ہے اس کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ بل واپس لیا جائے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے دینی مدارس کے ترجمان حضرت مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب، جو آپ کو آگاہ کر رہے تھے اس بل کے حوالے سے کہ یہ بل منظور کیسے ہوا اور اس بل کے مقاصد کیا ہے، اور یہ جو احتجاجی مظاہرہ اس وقت آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے۔ دو مطالبے آپ کے سامنے نظر آئے، ایک تو یہ کہ بل واپس لیا جائے اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اس بل میں ترمیم پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، لمحہ بلمحہ آپ کو باخبر کرتے رہیں گے۔ دانش محمود کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔